बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और कुछ मुल्क की अहम तरीन दूसरी खबरें वो आपसे शेयर करेंगे। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसकी इनसाइट्स जो हैं वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। कोर कमेटी में इमरान खान साहब की हिदायत पर अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब जो मुल्की हालात चल रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला कितना दुरुस्त साबित होगा, कितना गलत होगा, ये अब इनके एहतजाज के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो इस किस्म की कोई भी रिलीफ देने के चक्करों में नहीं है, और ज़ाहिर है पकड़ धकड़ का सिलसिला दोबारा से एक जारी होगा। फिर ऑब्वियसली अगर एहतजाज है, कहा तो जाता है कि पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन एहतजाज जितना भी हो, अगर कोई भी बंदा क्राउड को पुल कर ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड जो है वो हमेशा की तरह ऑब्वियसली वो क्राउड पुलर्स तो हैं पीटीआई के, और उसके अंदर जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनका एक कलियदी किरदार है। वो सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, इलेक्शंस 2024 से पहले शेर अफजल मरवत साहब ने काफ़ी ज़्यादा एक एफ़र्ट की थी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल ही बैठ चुकी थी, उसको ज़िंदा करने में, उसको रीबॉर्न करने में शेर अफजल मरवत साहब का एक बहुत अहम किरदार है। वो ही लेकर आए थे आवाम को, उन्होंने क्राउड को निकाला, फिर वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई। सोशल मीडिया पे फिर लोगों में थोड़ा सा ज़रा स्पार्क पैदा हुआ कि नहीं, अब कोई ख़तरे की घंटी नहीं है। लेकिन ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला है, इसके पीछे अब इमरान खान साहब का भी एक माइंड सेट है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं। वो एक जारहाना एक सियासत ही चाह रहे हैं, और कोई मुफाहमत, कोई चीज़ें उसके ऊपर हमारे ज़राए यही बताते हैं कि खान साहब बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे। खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो ये है कि हमारी सीटें हमें वापस कर दो। तो अब ये खान साहब की भी एक शरारत है कि वो कहते हैं हमारी सीटें वापस कर दो, उसके बाद कोई भी बात हो सकती है। ये आप लोगों ने उमर अयूब साहब की भी मुँह से सुना होगा। उमर अयूब साहब ने भी ये मुतअद्दिद मरतबा कहा कि जी हमें हमारी सीटें दे दें, उसके बाद फिर हम गैर मशरूत तौर पे हिमायत भी करेंगे चीज़ों में। और असद कैसर साहब ने भी मुतअद्दिद बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात कही, अपनी तकारीर में भी उन्होंने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से बैक टू बैक जितनी भी उनकी लीडरशिप है वो अब आकर कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज सुबह कोर्ट में जब पेश हुए थे, उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि नहीं जी हमारे बीच में वाहिद हमारी, बल्कि ये प्लस पॉइंट है। उन्होंने एक बड़े अच्छे तरह से इसको सहाफ़ी के सवाल को काउंटर करते हुए ये जवाब दिया कि हमारी पार्टी का बहुत एक अच्छा डेकोरम है जिसके तहत ही सबको आज़ादी है। इसके अंदर कोई ये वाला सीन नहीं है कि हमारी पार्टी में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट किसी का भी कोई ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हाँ, पार्टी का उससे मुत्तफ़िक होना या ना होना ये बात की बात होती है। तो बहरहाल ये इनकी जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें ये भी फैसला किया गया, तमाम अरकान असम्बली अपने हलकों में एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे। एहतजाजी मुज़ाहरों के साथ बड़े शहरों में जलसे भी होंगे। मज़ीद इसमें कहा गया कोर कमेटी के इजलास में कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी की शदीद मज़म्मत करते हैं हम। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। कोर कमेटी में लीगल टीम ने पीटीआई क़यादत के ख़िलाफ़ केसेस पर ब्रीफिंग भी दी। अब आपने देखा इमरान खान साहब को जो है वो केसेस के अंदर रिलीफ तो मिल रहे हैं बैक टू बैक। मज़ीद खैर आपको इसके ऊपर हम लोग फिर आगे आपसे बात करते हैं। इमरान खान साहब के केसेस में तमाम अरकान पार्लियामेंट को अदालत पहुंचने की हिदायत की गई। कोर कमेटी के मेंबरान ने इमरान खान साहब के केसेस पर तफसीली मुशावरत भी की। कोर कमेटी इजलास में पार्टी अरकान की बयानबाजी का मामला भी ज़ेर गौर आया। उसके अंदर इन्होंने क्लियर कट इन्होंने ये वाली बात एक्चुअली इसलिए की है कि बयानबाजी जो एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी, हमने सुना था कि मना कर दिया गया है, जो कि मना किया भी गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब को भी समेत शेर अफजल मरवत साहब समेत तमाम अरकान को मीडिया पर बयानबाजी से भी रोका है। शेर अफजल मरवत साहब ने आइंदा कोई मुतनाज़ बयान न देने की यकीन दहानी कराई है। अरकान को तमाम तर तवज्जो एहतजाजी तहरीक पर मरकूज़ करने की हिदायत की गई।
تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اپنا احتجاج کرے، لیکن احتجاج کرے ایک اچھے طریقے سے کرے، ایک قانون کے اندر آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے اپنے احتجاج کو تھوڑا سا ذرا پازیٹیو طریقے سے لے کر چلے۔ تصادم کی سیاست میرے خیال سے نہ حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس کے متحمل ابھی نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ ابھی بھی بڑے مجبور ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف تمام تر نظریں ہیں ہماری کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں پیسے دے گا تو ملک چلے گا، ادروائز خود کی سٹریٹجیز مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اپنی سٹریٹجیز کیوں نہیں ہے، اپنی کوئی ان لوگوں کی کوئی سوچ ایسی کیوں نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ڈیولپ کریں۔ باقاعدہ ہم نے بہت مرتبہ کہا، منشور میں اتنے لمبے لمبے سب کے منشور ہم نے پڑھ کے بتا کے اس پہ تجزیے کر کے ہم لوگ نہیں تھک رہے تھے الیکشن سے پہلے۔ تو 300 یونٹ تک بجلی فری آپ کیسے دیں گے؟ ہم نے تو سنا ہے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 100 روپے تک جانے کے بھی امکانات ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے تو بہت سارے آپ سے مطالبات کیے ہیں۔ تو یہ پروگرام تو آپ جب لے لیں گے تو آپ مزید جو ہے وہ غلامی میں چلے جائیں گے۔ بہرحال جہاں پر یہ احتجاجی تحریک کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، دوسری ایک اہم ترین خبر وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف صاحب نے یہ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ عدالت نے مراد سعید، شیریں مزاری، شہباز گل اور شبلی فراز کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں جاری ہوئے، ان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے 2 اپریل کو علی امین گنڈا پور کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹ کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے گرفتاری دینی ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہاں صوبے کا کیا بنے گا، اس کے آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں، جو اس کی سینسٹیوٹی ہے ایک تو اس چیز کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے کیسز تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے وہ کافی زیادہ فلوئڈ ہے۔ بہرحال مزید خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو ہے ملاقاتوں پر جو پابندی لگی تھی، اس کے اندر بہت ساری باتیں یہ ہوئیں کہ جی خان صاحب کو سیکیورٹی رسک ہے۔ اس کے اوپر بیرسٹر سیف صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گرفتاری ہے نا، یہ ایک پرابلم کریٹ کرے گی بہت بڑا۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بالکل ہی ایک بپھری ہوئی ہے کہ ابھی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں صحیح طرح سے بولنے کا اپنا شوق پورا نہیں کیا، تو صرف بول ہی رہے ہیں، صرف بولنے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بولنے دیا جائے۔ بہت سارے اسپیکر صاحب پہ بھی آیا، صادق صاحب پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے کہ جی اسپیکر جو ہے ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے، ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا، ہمارا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر اگر یہ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ گرفتاریوں کا سیزن چل پڑا تو مزید زیادہ میرے خیال سے ایک پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوگا کنٹری کے اندر۔ بہرحال جو مشیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا محمد علی سیف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پنجاب حکومت عمران خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ بڑی معصومانہ خواہش ہے ویسے، خیبر کے پی حکومت میں عمران خان صاحب کو لے ہیں تو دیٹ ول بی اے سیف ہیون فار ہم۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کے معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت اگر عمران خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں کے پی کے حوالے کیا جائے۔ بیرسٹر سیف صاحب کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات پر پابندیوں سے تمام قیدیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت اپنی نااہلی، نالائکی اور عمران خان صاحب کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے کے بجائے انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب میں کام کے بجائے فوٹو شوٹ میں مصروف ہیں اور خواجہ آصف میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسمبلی میں فضول شوشہ چھوڑتے ہیں۔ پنجاب میں اپنی حکومت کی نااہلی، نالائکی چھپانے کے لیے ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں اور بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ بہرحال اس سخت زبان کے مقابلے میں تیز ترار ہماری جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کا بھی رد عمل اس پر سامنے آیا، وہ بھی آپ سے شیئر کریں۔ بیرسٹر صاحب کے بیان پر رد عمل انہوں نے دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی سمیت پنجاب کی جیلوں میں قید تمام قیدین مکمل محفوظ ہیں۔ اربوں کے ڈاکے مارنے والے کو جیل میں بہترین سیکیورٹی اور کھانے کی سہولیات مل رہی ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا تھا کہ بیرسٹر سیف کو خیبر پختونخوا کے عوام کی فکر کرنی چاہیے۔ سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے لوگوں کو گواہیاں
ان کی جماعت کے اپنے لوگ دے رہے ہیں، اور مریم نواز کی کارکردگی کا اعتراف ان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہر بندہ اپنے اپنے صوبے میں کام کرے، یہ کسی کے اوپر الزام تراشیوں سے میرے خیال سے کام نہیں بنے گا۔ مختصر ترین اس کی تو جتنی بھی ڈیپتھ میں جائیں گے، تو آپ سے خبر ہی شیئر کر رہے تھے، جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ظاہر ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ وغیرہ کے لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو، اور بیرسٹر سیف صاحب کے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے کارناموں کے حوالے سے بھی بے تحاشا چیزیں۔ بہرحال ٹویٹر ایکس پر پابندی جو ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے، اب تو لمبا ہی ٹائم ہو گیا، لوگ وی پی اینز پہ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایکس پر پابندی وزارت داخلہ کی اجازت سے نہیں لگی۔ یہ متعدد مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ نہیں جی ہماری وزارت داخلہ کی وجہ سے نہیں لگی، جس وجہ سے بھی لگی ہے میرے خیال سے اس کو کھول دینا چاہیے۔ اب تو آپ آئی ٹی ہب بنا رہے ہیں، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے، ہر چیز میں انٹروین کر رہی ہیں، ہر چیز میں سفارشیں کر رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ کریں۔ بہرحال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، لیکن کسی پر غلط الزام لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہاں فوج اور عدلیہ کے خلاف غلط مہم چلائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سے متعلق قوانین بننے چاہیے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دنیا بھر میں سوشل میڈیا قوانین رائج ہے، امریکہ جیسے ملک میں بھی سوشل میڈیا پر پابندی لگ چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ ملک خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ایسا کہنا تھا محسن نقوی صاحب کا۔ یہ جو حالیہ آن گوئنگ ہمارے پاکستان فورسز نے، پاکستان نے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے افغانستان کے اندر، وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان فوج کی۔ پاک فوج کو بالکل سپورٹ بھی کرنا چاہیے، بہت بڑی ایک کامیابی ہے پاکستان کی۔ آبویسلی انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں، یہ پاکستان نے اپنا بدلہ ہی لیا اور بڑا دبنگ کام کیا، بڑا زبردست کام کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔